آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت و جماعت کا لباس پہن کر اہل سنت و جماعت ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ عقیدے وہ نظریات پیش کرتے ہیں جو عقیدے جو نظریات گمراہ فرقوں کے ہیں. وہ عقیدے آج ایسے لوگ پیش کر رہے ہیں جو اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں. کہاں پیش کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے اپنے شہر کے بیچوں بیچ جلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، پروگرام منعقد کر رہے ہیں اور اس میں سینہ تان کر دھڑلے سے وہ انہی نظریات و عقائد کو اہل سنت و جماعت کا لباس پہن کر پیش کر رہے ہیں جو عقیدے اور جو نظریات گمراہ فرقوں کے ہیں. اب ہمارے جو لوگ ہیں جو سنی سادہ لو مسلمان ہیں، علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح عقیدوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، فقط یہ دیکھ کر کہ یہ سنی ہیں، فقط یہ دیکھ کر یہ سنی حضرت ہیں، فقط یہ دیکھ کر کہ اہل سنت و جماعت کے یہ بھی کام کرتے ہیں، ان کی زبان سے اہل بیت کی محبتوں کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے اہل بیت کی محبتوں کے بیانات ہو رہے ہیں، فقط اس بات کو دیکھ کر دھوکہ کھا کر ان کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کو ایمان و عقیدہ سمجھ رہے ہیں اور اس طرح اپنے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو یہ عقیدے اگر آپ کے پیش نظر رہے، یہ عقیدے اگر آپ کے علم میں رہے، تو پھر عزیزان گرامی آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون صحیح اہل سنت و جماعت ہے اور کون اہل سنت و جماعت کا لباس پہن کر غلط عقیدوں کی ترجمانی کر رہا ہے، غلط عقیدوں کی نشر و اشاعت کرنے کا کام کر رہا ہے. برادران ذی وقار، عرض کر رہا تھا جو روافض ہیں ان کا عقیدہ 14 معصومین کا ہے. 14 معصومین میں یہ جو 12 ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضور اکرم علیہ السلام کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں. بے شک حضور کو معصوم ماننا حق ہے. حضور صرف معصوم نہیں ہے، سید المعصومین ہیں. ہر نبی معصوم اور حضور ہر نبی کا سردار، لہذا جتنے انبیاء ہیں وہ معصومین اور حضور سید المعصومین. اس حد تک تو صحیح ہے، لیکن آگے وہ ان 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت سرکار سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی وہ معصومہ کہتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جو عقیدے ہیں حضور اکرم علیہ السلام کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ دیگر کسی کو بھی معصوم ماننا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف بات ہے.